تو میرے ساتھ ایک لڑکی بیٹھی ہوئی تھی, اس نے کہیں دیکھ لیا اس کا سانس اوپر نیچے جا رہا ہے نا, ایویں بلا وجہ, کیونکہ پہلی دفعہ فلائی کیا تھا, یو کے جا رہا ہوں پتہ نہیں کیا. تو اس نے مجھے کہا کہ یہ چوئنگم کھانا. میں نے کہا اس سے کیا ہوگا, کہتی ہے بس کھا ریلیکس ہو جائے گا نا. اس نے چوئنگم دی, میں نے مکس کیا تھا, پتہ ہی کیا تھا. تو میں پھر وہاں میں اٹھنا شروع ہو گیا. میں لینڈ ہوا تھا نا, تو یہاں پہ لوگ مجھے بتایا ہوا تھا کہ یہاں پہ وہ سوال پوچھتے ہیں, اور آپ کو جو ہے نا کبھی یہ بھی ہوا کہ آپ یہاں پہ آ جائیں, وہ یہاں سے بھی واپس بھیج دیتے ہیں آپ کو, اس طرح بھی ہوتا ہے. تو اس میں وہ یہ ہے کہ جب وہ جو آپ سے سوال پوچھیں آپ ان کو کانفیڈنٹلی جواب دیں. اگر آپ نے کوئی 2 نمبری کی بھی ہے تو آپ کم از کم پریٹینڈ کریں کہ نہیں کی ہے. تو پروسیس تھا ادھر آنے کے لیے, اس کے اندر آپ کی انفارمیشن کیا تھی, اور اس کا پروسیس میں ایجنٹ کتنے انوالو تھے, آپ پرسنلی خود آپ نے کرنا چاہا, کیا پروسیس تھا اس پہ تھوڑا سا ذرا کریں گے. اسکالرشپ لوگ کیسے لے سکتے ہیں, کیا اس کے کیا کیا ہیں ویز, کیا اسکالرشپ لینے کے طریقے؟ ہمارا حساب وہ تھا جیسے نہیں ہوتا ہے پرانے زمانے میں شادیاں ہوتی تھی اور جو ہے نا عورت کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا اس کو سسرال کیسا ہے. ہمارا بھی وہی حال تھا, سسرال کے بندہ تو دور کی بات ہے. تو ایجنٹس نے انوالو نہیں کیے تھے کیونکہ کافی اسکیمز وغیرہ بھی کافی ہو رہے تھے. کل ریسنٹلی تو بہت زیادہ کیسز آ رہے ہیں, اس کی وجہ سے انہوں نے اب ریسنٹلی پالیسی وہ چینج کی ہے, جو بھی یہ کیئر کی نہیں چل رہی تھی, اچھا وہ بھی چینج کی ہے, اور بھی اسٹوڈنٹ پالیسیز کافی چینج کی ہیں. اچھا جی, تھرڈ ورلڈ کنٹریز سے جو لوگ ہیں نا, کافی آج کل اسٹوڈنٹس کافی تعداد میں یو کے, کینیڈا, امریکہ اس طرف رخ کر رہے ہیں, جو شروع سے کرتے آ رہے ہیں. لیکن آج کل تھوڑا سا فلو زیادہ ہوا ہے کیونکہ ان کی پالیسیز بھی چینج ہو رہی ہیں. تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ کیا ہو رہی ہیں, ان کی کرنٹ سچویشن کیا ہے, آج کل کیا پالیسیز میں چینج آ رہے ہیں, اور اسٹوڈنٹ جو آ رہے ہیں ان کے ایکسپیرینسز کیا ہیں, اس بارے میں آج انشاءاللہ پوڈ کاسٹ پہ تھوڑی بات کریں گے. اس سلسلے میں ہم نے جو ہے وہ ایک گیسٹ کو دعوت دی ہے جو پاکستان سے ہیں, اسٹوڈنٹ ہیں, ان کا تعارف انشاءاللہ بھی وہ خود بھی کروائیں گے. حمزہ بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ سعود بھائی آپ کیسے ہیں, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ شکر ہے, پوچھ لیا. الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. اچھا, تو سعود بھائی یہ حمزہ بھائی ہیں. حمزہ بھائی کیسے ہیں آپ, ٹھیک ہیں؟ ٹھیک ٹھاک. پاکستان میں کدھر سے آپ؟ میں لاہور سے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو ادھر ابھی آپ کو آئے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا؟ ابھی تقریباً 2 مہینے ہو گئے ہم. اچھا, 3 مہینہ چل رہا ہے. ماشاء اللہ, تازے آئے ہیں. ہاں جی ماشاء اللہ. تو ادھر کدھر آئے ہیں, ادھر لنڈن, برمنگھم, کدھر, مانچسٹر؟ ایسٹن یونیورسٹی میں میرا ایڈمیشن ہوا تھا. ماشاء اللہ. تو برمنگھم میں آئی ہے اور ادھر ہی رہ رہا ہوں میں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو ادھر ابھی آپ کون سا کورس کر رہے ہیں؟ میں ماسٹرز کر رہا ہوں انٹرنیشنل بزنس میں. ماسٹرز کر رہے ہیں, ماشاء اللہ. تو 1 سال کا, 2 سال کا؟ 1 سال کا. اچھا ٹھیک ہے. نہیں, تھوڑا سا میں کہا ان سے ذرا پروسیس جانتے ہیں کہ بڑی دنیا جو ہے آج کل پاکستان سے آ رہی ہے, ہاں, کہ تھوڑا سا پیچھے ہمیں لے کے چلیں. پاکستان سے آپ نے کیا کیا وہاں پہ؟ پاکستان سے میں نے ACCA شروع کیا تھا. پہلے میں کچھ عرصہ سعودیہ رہا تھا. اچھا. وہاں سے میں نے اپنا OA لیولز کیا. اچھا. اس کے بعد پھر میں پاکستان گیا, وہاں پہ میں نے اسکینس جوائن کیا تھا کچھ عرصے کے لیے. اور اس کے بعد مجھے پتہ چلا تھا کہ یہ لوگ نا کچھ زیادہ ہی ٹائم مطلب پڑھانے میں لگاتے ہیں, تو اس لیے پھر میں نے وہ چھوڑ کے خود پڑھائی شروع کر دی تھی. سیلف اسٹڈی پہ میں نے ACCA کیا ہے. اور اس کے علاوہ ان کا ACCA کا اور OBU کا, آکسفورڈ بروکس یونیورسٹی, ان کا ایفیلیشن ہے. تو اس میں پھر 9 پیپر پاس کرنے کے بعد میں نے بیچلرز کی وہاں سے. اور اس کے بعد پھر جب میرے 2 پیپر رہتے تھے تو میں ادھر آ گیا. اچھا یار, ایک چیز مجھے بڑی کیوریوسٹی ہوتی ہے کہ اکثر لوگ جو میں دیکھتا ہوں نا ACCA اکاؤنٹس اس جگہ اس میں فیلڈز میں ہوتے ہیں, ان کا بیک گراؤنڈ بھی کچھ ایسا ہی ہوتا ہے. یا فادر ہوتے ہیں یا بھائی ہوتے ہیں جنہوں نے کوئی فیلڈ چوز کی ہوتی ہے یا ایجوکیشن چوز کی ہوتی ہے, تو اکثر لوگ ان سے انسپائر ہو کے بھی جاتے ہیں. میں نے اپنی فیملی میں کافی دیکھا ہے. تو آپ کا یہ جو اکاؤنٹس کا ڈیسیجن تھا, یہ خود تھا, اپنا انٹرسٹ تھا, یا مشورہ تھا کسی کا؟ میرے والد صاحب انجینئر ہیں. اچھا. تو انہوں نے تو مجھے کافی کوشش کی تھی کہ مجھے سائنس میں ہی رکھیں آگے. اور میں تو خیر O لیولز کے بعد ہی میں شفٹ کرنا چاہ رہا تھا اکاؤنٹنگ اور فائنانس, بزنس والی سائڈ پہ. لیکن پھر ان کی بھی بات ماننی پڑی. اچھا. تو اس لیے پھر سائنس ہی کیا, اور پھر اس میں کوئی اچھی گریڈز نہیں آئے. اچھا. اس کے بعد پھر ہم نے کہا کہ اب بس کافی ہو گیا ہے, تو پھر ACCA کی طرف چلا گیا, کیونکہ میرے بھائی نے بھی ACCA کیا تھا, تو اس لیے پھر ACCA شروع کر دیا. ٹھیک ہے. اچھا, تو اس کے بعد آپ کا جو پروسیس تھا ادھر آنے کے لیے, اس کے اندر آپ کی انفارمیشن کیا تھی, اور اس کا پروسیس میں ایجنٹ کتنے انوالو تھے, آپ پرسنلی خود آپ نے کرنا چاہا, کیا پروسیس تھا, اس کے تھرو ذرا جائیں. تو ایسا ہے کہ میرے بھائی نے بھی پہلے UK آ کے ماسٹرز کیا تھا. اس کے بعد پھر وہ ادھر PR پہ مطلب کینیڈا چلا گیا تھا. تو مجھے مطلب آئیڈیا تھا پروسیس کیا ہے اور کس طرح ہے. تو ایجنٹس نے انوالو نہیں کیے تھے کیونکہ کافی اسکیمز وغیرہ بھی کافی ہو رہے تھے. اور اگر بندہ میرے خیال سے پرو ایکٹیولی چیزوں کو خود, ساری چیزیں آج کل آن لائن اویلیبل ہیں,
تو اگر بندہ خود تھوڑا انیشیٹو لے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے. سارا میں نے پروسیس خود ہی کیا. صحیح ہے. یہ چیز یار آپ کو تو پتہ ہوگا, جب ہم آئے تھے کافی پہلے کی بات ہے, تب آن لائن تو تھا کوئی نہیں, اور انٹرنیٹ پہ ایز سچ اتنی انفارمیشن نہیں تھی جتنی آج اویلیبل ہے. سوشل میڈیا تو بالکل ہی نہیں تھا. تو ان لوگوں کو کم از کم تھوڑا سا یہ ایڈوانٹیج ایک طرح کا آپ لوگ کہہ سکتے ہو کہ آپ آلریڈی کمیونیکیشن میں ہو یہاں کے لوگوں سے, پالیسیز سے, یونیورسٹی سے, کالجز سے. تب تو انٹرنیٹ جب میں آیا تھا تب تو وہ ڈائل اپ کنیکشن ہوتے تھے, اور وہ دوسرے یار ہمارا حساب وہ تھا جیسے نہیں ہوتا ہے پرانے زمانے میں شادیاں ہوتی تھی اور جو ہے نا عورت کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا اس کو سسرال کیسا ہے. ہمارا بھی وہی حال تھا. سسرال کے بندہ تو دور کی بات ہے کہ بھائی سسرال کے ادھر کا کیسا رہن سہن, بس بھائی شادی آپ کی طے ہو گئی ہے, جا کے رہو. وہ جو بلال بھائی تھے نا ان کے ساتھ آپ کی منگنی طے ہو گئی. بلال بھائی ایسے ہی ہوتا ہے. تو ہمارا تو وہی حساب تھا لٹرلی. یہاں آ کے پھر ہمیں یہاں پر آ کے ہمیں پتہ چلتا تھا ہمارے سسرالی کیسے. کیونکہ میرے ساتھ یہ ہوا تھا کہ میرا دور کے کزن ہے, وہ پاکستان ویسے چھٹیوں پہ گئے ہوئے تھے. میرا کوئی دور دور تک یو کے میں پاکستان میں ہم لوگ ویسے تھے. وہ چھٹیوں پہ گئے تھے تو انہوں نے یو کے کی 2-4 تصویریں دکھائی ایسے میں لیپ ٹاپ پہ. کہتے میں یہاں ہوتا ہوں. میں یار بڑا صاف ستھرا ہے, ہر وقت بادل رہتے ہیں, ہر وقت بارش ہوتی ہے, پاکستان میں تو کہتے ہاں. میں نے کہا اچھا یار آپ نے کیسے ایڈمیشن لیا تھا. بہرحال ان سے انسپائر ہو کے میں نے کہا جی باہر جا کے پڑھتے ہیں. تو وہ دیکھیں پھنسے ہوئے ہیں. اچھا چلیں اس سے آگے تھوڑا چلتے ہیں. آپ نے کہا ایجنٹس کافی آپ کو پتا تھا, اسکیم اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں, اوور چارج کرتے ہیں, بہت مس یوز کرتے ہیں, فائدہ اٹھاتے ہیں, جو کہ ہو رہا ہے, بہت زیادہ ہو رہا ہے. اس میں کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے. یعنی آج کل ریسنٹلی تو بہت زیادہ کیسز آ رہے ہیں. اس کی وجہ سے انہوں نے اب ریسنٹلی پالیسی وہ چینج کی ہے, جو بھی یہ کیئر کی نہیں چل رہی تھی وہ بھی چینج کی ہے, اور بھی اسٹوڈنٹ پالیسیز کافی چینج کی ہیں. تو یہ اچھی بات ہے کہ آپ نے کہا کہ یار ہم میں خود اپنی ریسرچ کر کے ساری یونیورسٹی, اور یہ میں عمومی طور پہ لوگوں کو یہ ریکمینڈ کرتا ہوں. پہلے بھی میں نے ایک دفعہ بولا تھا کہ بجائے اس کے کہ آپ ایجنٹس کے تھرو جاؤ, اگر آپ خود نہیں بھی پڑھ سکتے یا آپ کو نہیں اس چیز کی سمجھ, آپ کسی اور بندے کو, دوست یار کو ساتھ بٹھا کے کر سکتے ہیں. لیکن یار مسئلہ یہ ہوتا ہے جتنے جو آ رہے ہوتے ہیں نا ان بیچارے, ان کی انگلش بھی اتنی اچھی نہیں ہوتی جہاں تک دیکھا ہے, وہ اتنا ان کا ویل آف بیک گراؤنڈ نہیں ہوتا. تو ان کا آپ بتائیں جو ایجنٹس کی, میں یہ پتہ کرنا چاہتا ہوں, ہر کوئی کہتا ہے اسکیم کہ کس قسم کے اسکیم آپ کو پتہ ہے یا آپ نے سنا ہے یا کوئی آپ کا پرسنل ایکسپیرینس ایسا ہوا ہو جو جس کے پاس بیچارہ خود اتنا پڑھا لکھا نہیں ہے, اس کو اتنا کانفیڈنس نہیں ہے, ٹھیک ہے, وہ کیا کرے پھر. جب میں کیونکہ کافی عرصہ میں لاہور رہا ہوں, اور تو اسکیمس کا کافی آئیڈیا ہے, کیونکہ لاہور تو پھر آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ لاہور میں کس طرح بنا رہتا ہے. تو اسکیمس کچھ اس طرح کے بھی ہوتے ہیں کہ اگلے ایجنٹ ہوتے نہیں ہیں, آتھورائزڈ نہیں ہوتے یونیورسٹی سے, اور وہ لوگ مطلب پیسے لے لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر غائب ہو جاتے ہیں. کچھ اس طرح کے بھی ہوتے ہیں. کچھ یہ ہوتے ہیں کہ وہ آپ کو لارے لگاتے ہیں کہ جی آپ کو اسکالرشپ مل جائے گی, اور اس کے بعد پھر ایونچولی آپ کو ٹیوشن فیس بھی بھرنی پڑتی ہے, اور ان کو بھی پیسے دینے پڑتے ہیں. تو اس طرح کر کے کافی ہوتے ہیں. تو میں تو یہی ریکمینڈ کروں گا ان لوگوں کو کہ اگر آپ کو انگلش نہیں بھی سمجھ آتی ہے تو لوگ یوٹیوب پہ ویڈیوز بناتے ہیں, وہ اردو میں ہوتی ہیں. آپ نے بس سرچ کرنا ہے, اور وہ ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے یار کوئی چیز میں نے سیکھنی ہے یا کسی چیز کے بارے میں پتہ کرنا ہے. بالکل بندہ ہر چیز کر لیتا ہے. تو اگر یہ بھی اگر آپ ویڈیوز دیکھ لیں تو اس پہ آپ کو پتہ چل جائے گا سارا کچھ. ایسا ہی ہے. یہ بہت اچھی بات ہے کہ آج کل ٹک ٹاک, یوٹیوب, ہر چیز اویلیبل ہے. اب اس کے اوپر بھی کافی الٹی چیزیں چل رہی ہیں, تو وہ بھی آپ کو تھوڑا سا دماغ یوز کرنا ہے کہ بھائی کیا صحیح ہو سکتا ہے, کیا غلط ہو سکتا ہے. بہت سے بیرسٹر بن کے بیٹھے ہوئے ہیں جن کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے. بہت سے کیس ہینڈلر بن کے بیٹھے ہیں جو خود بیچارے اسٹوڈنٹس ہیں یا خود ایسے ہیں. تو وہ بڑے دھیان سے, ہمارا بھی یہی مقصد ہے اس پوڈ کاسٹ کا کہ ہم لوگوں کو ایکچوئل کیا ہو رہا ہے وہ دکھا سکیں, کیونکہ جن کو جو ایک پروسیس سے گزر چکے ہیں, آپ کو تو آئے ہوئے صرف 2 مہینے ہوئے ہیں, کافی فریش ہے. تو ہم بھی یہی چاہ رہے ہیں کہ جیسے میڈیا آپ نے بات کی, میڈیا از ویری اسٹرانگ نا, تو لوگوں کو یہی کرنا چاہیے جیسے آپ نے بولا کہ میڈیا, یوٹیوب, ٹک ٹاک, سوشل میڈیا جو بھی ہے اس کو اویل کریں. اچھا جو آپ نے انسٹیٹیوشن چوز کیا, خود کیا آپ نے اوبیسلی, جیسے آپ نے بتایا ایسٹرن یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں, اس کا بھی کوئی پروسیس تھا یا بس آن لائن گئے اور آپ کو پسند آیا؟ اور پروسیس یہ تھا کہ ایک تو یہ تھا کہ برمنگھم میں کاسٹ آف لیونگ کم ہے لندن کے مقابلے میں. تو جب بھی کوئی آپ سے اگر پوچھتا ہے کہ آپ نے کہاں سے ماسٹرز کیا, تو بندہ کہتا ہے یو کے سے کیا, وہ یہ نہیں پوچھتا کہ لندن سے کیا ہے برمنگھم سے کیا. تو یہ فیکٹر یہ تھا کہ کاسٹ آف لیونگ کم ہے. اس کے بعد پھر میں نے برمنگھم میں ایکسپلور کیا کہ کون کون سی یونیورسٹیز ہیں, اور اس کے بعد پھر میں نے پروگرامز ڈسکس کیے اپنے کزن سے, وہ کے پی ایم جی میں ہوتے ہیں. تو ان سے ڈسکشن ہوا اور مجھے ایک پروگرام پسند آیا. تو میں اس کے لیے جنوری انٹیک میں آنا تھا میں نے, لیکن ہوا یہ کہ میرا پروگرام ڈیفر ہو گیا. تو یونیورسٹی والوں نے مجھے جو ہے سپتمبر میں کر دیا. تو میرا تھوڑا سا ڈیلے ہوا تھا. شروع میں مجھے لگا تھا کہ یار یہ اب مجھے اور ویٹ کرنا پڑے گا, پاکستان میں پھر پھنسا رہوں گا کچھ عرصہ. لیکن وہ فائدہ اس طرح ہو گیا کہ انہوں نے مجھے اسکالرشپ دے دی, اور وہ تقریباً مطلب میری
40% مجھے آف مل گیا تھا. اچھا ماشاء اللہ. تو اس پہ تھوڑا سا ذرا کریں گے, اسکالرشپ لوگ کیسے لے سکتے ہیں, کیا اس کے کیا کیا ہیں ویز کیا ہیں؟ اسکالرشپ لینے کے طریقے, ایک میرا تو میں نے اسکالرشپ فل فیس ہی دینی تھی, مجھے نہیں پتا تھا مجھے اسکالرشپ ملنی ہے, لیکن وہ کیونکہ ڈیفر ہو گیا تھا تو انہوں نے کر دیا, ان کی بڑی مہربانی ہے کہ انہوں نے کر دی, نہیں تو پلان نہیں تھا اس کا. یعنی کوئی ایسا میرٹ بیسڈ اسکالرشپ, میرٹ بیس بھی ہوتی ہیں کہ وہ آپ کو ارلی اگر آپ ان سے ایڈمیشن کے لیے اپلائی کر دیں تو آپ کو 2000 پاؤنڈ آف کر دیں گے, یا اگر آپ نے بہت ہی کمپیٹنٹ ہیں اور مطلب گریڈز بہت اچھے ہیں تو اس کی بیس پہ مل جاتی ہیں, لیکن وہ ڈفرینٹ ہوتی ہیں ہر کسی, کیونکہ ایز سچ مطلب ہر یونیورسٹی کی الگ ہوتی ہیں. اچھا میں ایک سوال یہ کرنا چاہتا ہوں, جب میں بھی آنے چاہ رہا تھا میرے پاس آپشن تھے ڈفرینٹ ملک ہے, یو کے ہو گیا, یورپ ہو گیا, امریکہ ہو گیا, تو آپ نے بتایا کہ آپ کا بھائی آلریڈی پڑھ کے گیا, تو ہوتا ہے کہ لوگوں کی ایفیلیشن آلریڈی ہوتی ہے, تو جن کی کوئی ایفیلیشن نہیں ہے یا ہے بھی ہے, یعنی یو کے کیوں آنا چاہتے ہیں؟ اچھا یو کے آنے کا ایک تو یہ ہے کہ آسان ہے ادھر آنا. اچھا مطلب اس طرح آسان ہے, کینیڈا کی نسبت آسان ہے کہ کینیڈا میں جو ماسٹرز ہے وہ ایک تو ہوتا بھی 2 سال کا ہے, اور وہ پر ٹرم کے حساب پر سیمسٹر کے حساب سے آپ کو فیس چارج کرتے ہیں, تو وہ اگر اس کا کاسٹ کمپیریزن بندہ کرے تو وہ کافی ایکسپینسو ہوتا ہے کینیڈا کا, اور یہاں پہ ٹائم بھی آپ کا بچتا ہے, 1 سال میں ہو جاتا ہے, تو اس لیے پھر میں نے یو کے ڈیسائیڈ. اور میرا خیال ہے کچھ لوگ, میں نے یہ بھی سنا فاصلہ بھی کافی ہو جاتا ہے, آسٹریلیا بھی ایک طرح کا دور ہے, کینیڈا بھی کافی دور ہے, تو لوگ پتہ نہیں ہے ان کے ذہن میں ایک سائیکلوجیکلی ہوتا ہے کہ اگر آج میں بھی یہ سوچوں نا کہ یار میں کینیڈا میں سیٹل ہوں, تو میں سوچوں گا یار اتنی لمبا سفر, یہ وہ, یہاں سے آپ 7 گھنٹے 8 گھنٹے میں ڈائریکٹ فلائٹیں ہیں, 10-12 گھنٹے میں اس طرح فلائٹیں ہیں, یہ کافی چیزیں یہ میٹر کرتی ہیں بیچ میں. تو مین آپ یہ بول رہے ہیں کاسٹ مین ریزن, اور کوئی ریزن نہیں ہے؟ اچھا بڑے طریقے ہوتے ہیں, آپ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کون سی اسٹیج پہ پاکستان سے نکلنا یا کسی بھی ملک سے باہر نکلنا چاہ رہے ہیں. اگر آپ کے پاس کچھ سال کا ایکسپیرینس ہے, آپ کے پاس آئلٹس جنرل دیا ہوا ہے آپ نے, تو ایک راستہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کینیڈا چلے جائیں پی آر کے تھرو. وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنا اپلائی کرنا ہوتا ہے, کیونکہ اس وقت کینیڈا میں کافی امیگریشن مطلب لوگوں کو بلا رہے ہیں وہ لوگ, تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے پوائنٹس میٹ کرنے ہوتے ہیں, وہ ان کا کمپریہنسو رینکنگ سسٹم ہے جو کہ باقی پول ہوتا ہے جس میں وہ ہر بندے کو وہ کرتے ہیں کہ یار کون بندہ ہمارے ملک میں زیادہ مطلب سوٹیبل ہے سیٹ ہونے کے لیے. یعنی کریم پاکستان میں عام الفاظ میں بولتے ہیں کریم اٹھا لیتے ہیں وہ لوگ, تو وہ بھی راستہ ہے کینیڈا. وہ مطلب اتنا ایکسپینسو نہیں ہے, وہ اس سے بھی سستا ہے. اور آسٹریلیا کا مجھے اتنا آئیڈیا نہیں ہے, یو کے اور اس کے بارے میں میں نے ایویلویٹ کیا تھا. اچھا اس سے آگے اگر چلیں, اگلا اسٹیپ ایک امیگریشن کا پروسیس ہے, یہ اب اس میں جو آپ نے آلریڈی بولا اس میں ویزا پروسیس بھی ایک طرح کا آ جاتا ہے. اگر ویزا پہ تھوڑی سی بات کر لیں امیگریشن سے پہلے, تو ویزا پروسیس کیسا ہے, مشکل ہے, آسان ہے, اپلیکیشن یہ وہ چیزیں کیسی ہیں؟ ویزا پروسیس اس طرح کہ اگر آپ کے پاس فنڈز ہیں تو آپ کا ہو جائے گا, اور آپ نے میرے خیال سے 2-3 مہینے کی اسٹیٹمنٹ دکھانی ہوتی ہے, اور ریکمینڈیڈ یہ ہوتا ہے کہ آپ جتنی زیادہ فیس اپ فرنٹ پے کر دیں یونیورسٹی کی اتنا بہتر ہوتا ہے کہ آپ کے پورا وہ یونیورسٹی سے ویریفائی کرتے ہیں نا کہ اس بچے نے کتنا فیس پے کی ہوئی ہے اور کیا اس طرح, تو اتنا آسان ہے کہ اگر آسان ہو جاتا ہے. اور ویزا فیسز وغیرہ آج کل کیا ہیں؟ خیر وہ تو آن لائن بھی دیکھ سکتے ہیں. وہ تو آن لائن بھی ہے میرے خیال سے. ہیلتھ سرچارج آپ کا میں نے جب دیا تھا تو کوئی 2 لاکھ دیا تھا یا اس طرح کر کے, 1.5 لاکھ تھا کچھ اس طرح کر کے, اور ویزا فیس بھی کوئی 80 یا لاکھ. اچھا میں جب آیا تھا, یہ میں 2006 کی بات بتا رہا ہوں, تب وہ انٹرویوز ہوتے تھے ویزا کے لیے. آپ کو آفر لیٹر مل گئی ہے, آپ کا پیمنٹ بھی کر دیا ہاف فل جتنی بھی آمدنی ہے, لیکن لاسٹ اسٹیج ہوتا تھا ادھر جو امیگریشن انٹرویو ہوتا تھا جو آپ کے اپنے ملک میں ہوتا ہے, وہ ابھی بھی ہوتا ہے؟ اگر ہوتا ہے تو وہ کس لیول کا ہوتا ہے؟ اچھا میرا نہیں ہوا تھا انٹرویو, میرا صرف اپنا بایو میٹرکس اور وہ جو ان کی وہ ہوتی ہیں, آپ نے وہ کیا تھا اس کا میں بھول گیا ہوں, ایک ٹیسٹ ہوتا ہے ٹی بی کا ٹیسٹ, وہ کرانا ہوتا ہے, آئلٹس دینا ہوتا ہے, یہ ان کی پری ریکوزٹس جو ہوتی ہیں وہ آپ پوری کر لیں, اور وہ جا کے ان کو جس دن اپوائنٹمنٹ ہے وہ آپ اپنی ان کو جو چیزیں انہوں نے مانگی ہیں وہ دیں ان کو, ویزا اپلیکیشن فل کریں, اور تو آپ کی ٹریول ہسٹری بھی آ جاتی ہے اس میں, وہ سارا کچھ کر کے دیں. تو اگر آپ کی پروفائل مطلب کلیئر ہے اور اس میں کوئی مسئلے مسائل نہیں ہے تو انٹرویو نہیں ہوتا, ورنہ پھر اگر ان کو شک ہو گیا بندہ دونوں, میرا خیال ہے شاید کوئی ریجیکشنز وغیرہ لگی ہوں, شاید اس کی وجہ سے وہ شاید انٹرویوز وغیرہ کرتے ہیں. لیکن وہ جب میں بھی آیا تھا نا تب انٹرویوز نہیں تھے. اچھا یہ جو انہوں نے بات کی نا یہاں یو کے لوگ کیوں آتے ہیں, اس میں ایک یہ بھی چیز ہے کہ یو کے آنے میں اب پالیسیز ان کی کافی ریلیکس ہو گئی ہیں. کیونکہ مجھے یاد ہے, مجھے میں آنے سے پہلے میں 2005 کی بات کر رہا ہوں, جب میں اپنا پروسیس کر رہا تھا تو تب ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے سارے, تو ایک اور بندہ تھا وہ بیچارہ بہت گھبرایا ہوا تھا, تو میرا انٹرویو وغیرہ ہوا تو الحمدللہ ٹھیک ہو گیا. ادھر جب اس نے انٹرویو دے کے آیا کہتا ہے کہ میرا ریجیکٹ ہو گیا, تو یہ کرتے اس وقت میں نے آن دا اسپاٹ ریجیکٹ کر دیا تھا, تو بیچارے کی حالت پھر بہت بدلی ہوئی تھی, تو اس لیے ابھی ریلیکس ہو گئے پھر. بالکل, لیکن ابھی میں سن رہا تھا کہ پچھلے دنوں انہوں نے بھی اپنی پالیسیز چینج کی ہیں, اور یہ لوگ بھی جو ہیں
اس کو جو ہے نا لوگوں کو یہاں پہ اب امیگریشن پہ بھی تھوڑا ٹائٹ کر رہے ہیں کہ لوگ یہاں پہ آئیں, لیکن رہے نہیں یہاں پہ زیادہ عرصہ, اس طرح کر کے. اچھا اب امیگریشن پہ آ جاتے ہیں. ہاں یہ بڑے لوگ نا تھوڑا ہوتا ہے کریوسٹی کے جی, جنہوں نے پہلے دنیا میں کبھی باہر ٹریول نہیں کیا, پاکستان سے باہر نہیں گئے, ایون کہ ہم لوگ بھی پہلی دفعہ میں میرا خیال ادھر ہی آیا تھا. تو جو امیگریشن پروسیس ہے فرام پاکستان ایئرپورٹ آل دا وے ٹو یور ہوم ان یو کے, جب آپ پہنچتے ہو تو ایئرپورٹ پہ جو پروسیسز ہیں وہ کتنے ایزی ہیں, مشکل ہیں, اس میں کیا آپ کے خیال میں کیا لوگ گھبراتے کیوں ہیں اتنا کہ یار؟ میرے خیال سے اگر بندہ اپنا ہوم ورک پورا کرے نا تو پھر چیزیں آسان ہو جاتی ہیں. اگر آپ نے چیزوں کے بارے میں ریسرچ کیا ہوا ہے پہلے ہی تو پھر چیزیں آسان ہو جاتی ہیں, نہیں تو پھر آپ بندہ مشکل میں رہتا ہے. اچھا اس میں یہ تھا کہ جب میں آ رہا تھا ادھر تو امیگریشن جو پاکستان میں ہوئی تھی اس میں تو میرا سارا کچھ آن لائن ہی ہوا تھا. مطلب میں ڈائریکٹلی یہاں کی جو ایمبیسی ہے اس میں مطلب جو بھی انہوں نے ڈاکیومنٹس کہے تھے وہ سارے پورے کرتا رہا تھا, اور اس کے بعد ایونچولی میری اپوائنٹمنٹ ہوئی, بایو میٹرکس ویزا لگ گیا, اور اس کے بعد پھر پاکستان میں تو امیگریشن کا ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہوا تھا مجھے, کیونکہ اس وہاں پہ میں نے صرف اپنے مطلب ایئرپورٹ پہ گیا تھا جو بھی فلائٹ لینا اور وہ کر, یہاں جب یہاں پہ میں لینڈ ہوا تھا نا تو یہاں پہ لوگوں نے مجھے بتایا ہوا تھا کہ یہاں پہ وہ سوال پوچھتے ہیں, اور آپ کو جو ہے نا کبھی یہ بھی ہوا کہ آپ یہاں پہ آ جائیں, وہ یہاں سے بھی واپس بھیج دیتے ہیں آپ کو, اس طرح بھی ہوتا ہے. تو اس میں وہ یہ ہے کہ جب وہ جو آپ سے سوال پوچھیں آپ ان کو کانفیڈنٹلی جواب دیں. اگر آپ نے کوئی 2 نمبری کی بھی ہے تو آپ کم از کم پریٹینڈ کریں کہ نہیں کی ہے. اچھا یہ جو آپ نے بات بولی, اچھا یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ آئے کس پروسیس سے ہو نا. جو لوگ بیچارے آلریڈی گلٹی ہیں نا ان کی نظر وہ بیچارے آگے دیکھتے رہتے ہیں, یار وہ جڑی بیٹھی ہے نا وہ صحیح لگ رہی ہے, وہ یار وہ پاکستانی لگ رہی ہے اس کے پاس جائیں گے. میں نے اپنے کانوں سے سنا ہوا ہے, میرے آگے پیچھے لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ یار وہ والی صحیح لگ رہی ہے, وہ لگتا ہے ریلیکس ہو گیا, ایسے کر کے نا وہ پہلے تیاری کر رہے ہوتے ہیں, گھبرائے ہوتے ہیں ایسے ہی. اور ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ جو امیگریشن آفیسرز ہوتے ہیں نا ان کے پیچھے بھی کچھ لوگ کھڑے ہوتے ہیں. آپ اکثر دیکھو گے وہ دور سے دیکھ رہے ہوتے ہیں, کچھ لوگ کیمرے میں کھڑے ہو پیچھے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کون سا بندہ کیسا ہے. تو اکثر آپ آتے ہو, آپ دیکھتے ہو سائڈ پہ ایک جگہ بنی ہوتی ہے, وہاں پہ ڈیٹین کیا ہوتا ہے انہوں نے لوگوں کو, سیٹوں پہ بٹھایا ہوتا ہے. وہ یہی وجہ ہوتی ہے کہ وہ فردر تحقیق کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. تو اگر تو آپ لیجٹ آئے ہو, آپ کے سارے ڈاکومنٹس پورے ہیں, آپ کا ہوم ورک جیسے آپ نے بولا پورا ہے, ساری چیزیں پوری ہیں, تو پھر تو آپ کو گھبرانے کی ضرورت ہی نہیں ہے نا. آپ کچھ کہہ ہی نہیں سکتے, آپ نے اتنا پیسہ خرچا یار. بالکل میں تو لوگوں کو کہتا ہوں آپ ان کو پیسہ دے رہے ہو, بے شک آپ وہاں سے آ رہے ہو ادھر کہ اچھی زندگی کے لیے, کہ آپ کے ملک میں حالات خراب ہیں, لیکن پھر بھی آپ یہ بھی تو دیکھو آپ کتنے پیسے ان کو دے کے آ رہے ہو نا, مفت تو نہیں آ رہے. کوئی یہ اسٹڈی ایٹ لیسٹ جب آپ اسٹڈی کر رہے ہو تو آپ پیسہ دے ہی رہے ہو, کوئی احسان نہیں لے رہے, ایسے ہی ٹھیک ہے نا. اور ان کی سب سے بڑی جو منی میکنگ انڈسٹری آج بھی جو ہے وہ یونیورسٹیز ہیں, ایجوکیشن. یہ ساری دنیا کو یہ بتا دیں ہماری یونیورسٹی اچھی ہیں, آکسفورڈ آ جاؤ, کیمبرج آ جاؤ, فلانا آ جاؤ, یہ آ جاؤ, تو آپ کو گلٹی ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ایسے ہی تو کوشش تو یہ کرو اپنی چیزیں معاملات ٹھیک رکھو تاکہ آپ شروع آ کے ان کو فیس اچھے طریقے سے کر سکو. باقی اگر آپ الٹے اس سے کوئی بیچ میں کوئی لوپ ہولز آپ کے ایسے ہیں تو پھر بھی آپ کانفیڈنٹ رہو, کچھ نہیں کہتے. لیکن جہاں پہ وہ آپ کو ہلکا سا گھبراتا ہے, ادھر ادھر دیکھ لیتے ہیں نا. مجھے اپنا یاد ہے, میں پہلی دفعہ آ رہا تھا نا, میں انہوں نے نا وہ فلائٹ میں نا اب پتہ نہیں دیتے ہیں وہ ایک وہ لینڈنگ کارڈ دیتے ہیں, اس بار تو نہیں دیا تھا لیکن ویسے دیتے ہیں. اچھا تو وہ لینڈنگ کارڈ دیا, میں وہ ایسے فل کر رہا, اس میں سوال سوال یہ وہ, تو میں وہیں سے بنانا شروع ہو گیا. وہ کہتا ہے یہ لینڈنگ کارڈ آپ نے جا کے نا امیگریشن آفیسر کو دینا. میں کو یار یہ دینا ہے, پتہ نہیں کیا پوچھے گا یہ وہ. تو میرے ساتھ ایک لڑکی بیٹھی ہوئی تھی, اس نے نہیں دیکھ لیا اس کا سانس اوپر نیچے جا رہا ہے نا ایویں بلا وجہ, کیونکہ پہلی دفعہ فلائی کیا تھا, یو کے جا رہا ہوں پتہ نہیں کیا. تو اس نے مجھے کہا کہ یہ چوئنگم کھانا. میں نے کہا اس سے کیا ہوگا, کہتی ہے بس کھا ریلیکس ہو جائے گا نا. اس نے چوئنگم دی, میں نے مکس کیا تھا, پتہ ہی کیا تھا. تو میں پھر وہاں میں الٹا شروع ہو گیا. لیکن وہ پروسیس ٹھیک رہا. لیکن سلولی جب آپ آتے جاتے رہتے ہو, پھر آپ کو چیزیں نارمل لگنے لگ جاتی ہیں. تو اب وہ obviously ایسے ایشوز نہیں ہیں. لیکن جو پہلی دفعہ آ رہے ہیں, ٹرائی یور سیلف ٹو بی لائک کانفیڈنٹ اینڈ لائک یو نو, ان کے ساتھ بات اچھے طریقے سے کرو, صحیح کرتے ہیں. کوئی ایسا اچھا اس سے بھی بہت میٹر ہوتا ہے آپ کون سے ایئرپورٹ سے آئے ہو, کیونکہ جو بڑے ایئرپورٹ ہے, لنڈن ہیتھرو ہو گیا, برمنگھم ہو گیا, میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے ہر جگہ امیگریشن تھوڑی سی کہیں پہ ریلیکس ہوتی ہے, کہیں پہ ایزی ہوتا ہے, کہیں پہ بہت مشکل ہوتا ہے, کہیں پہ بہت ٹائم لگتا ہے. تو آپ کون سے ایئرپورٹ سے آئے تھے؟ میں گیٹ وے پہ لینڈ کیا تھا میں نے. اچھا لنڈن گیٹ وے. لنڈن گیٹ وے ٹھیک. تو وہاں پہ تو مجھے تو بالکل اس نے مجھ سے یہ پوچھا تھا کہ آپ یہاں پہ کیوں آئے ہو. میں نے بتایا ماسٹرز کرنے آیا. اس کے بعد میں نے خود ہی بتا دیا کہ میں نے اے سی سی کیا ہوا ہے. تو اے سی سی پھر سب کو پتہ ہے اے سی سی مطلب یہاں کی کوالیفیکیشن ہے, اور بیچلرز بھی تھا یہ بھی بتا دیا. تو اس کے بعد پھر کوئی سوال ہی نہیں تھا. وہ آپ نے اینک بھی پہنی ہوئی ہے نا, لگتا بھی میں پڑھنے والا ہوں. تو آئندہ جو لوگ ادھر آئے وہ نقلی اینک بھی بنوا کے ساتھ. صحیح ہے جی. آگے
اور کیا جی آپ بتائیں, آپ نے اتنی بڑی لسٹ بنائی ہوئی ہے. اچھا فیسز ہم نے ڈسکس کر لی ہیں. اچھا اب آپ آ گئے یہاں پہ, آپ شروع میں جو آپ کا ٹائم تھا, اب اس میں اکوموڈیشن, فوڈ, اس طرح کی جو چیزیں جو کنسرنز ہوتے ہیں لوگوں کے کہ ہم آئے ہیں, اب آج کل اکوموڈیشن کرائسس چل رہا ہے یہاں پہ, بالکل ٹھیک ہے نا, اب آپ آئے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا, تو آپ کا اپنا ایکسپیرینس کیا تھا اور آپ لوگوں کے ساتھ کیا شیئر کرنا چاہتے ہیں کہ آتے ساتھ ان کے لیے آسانی کیا ہو کہ وہ اکوموڈیشن کیسے دیکھیں اور اپنے فوڈ کو کیسے, یہ دو مین چیزیں ہیں نا. اچھا تو پہلے اکوموڈیشن کی بات کرتا ہوں, تو اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کا کوئی یہاں پہ بندہ ہے یا کوئی کزن ہے جو, اگر یہاں پہ آپ کا کوئی بندہ ہے یا کوئی کزن ہے جو مطلب آپ کو سپورٹ کر سکتا ہے, مطلب آپ کو مطلب لینڈنگ پلیٹ فارم چاہیے ہوتا ہے بندے کو, تو میں آیا تھا تو میں اپنے کزن کے پاس رہا تھا ہفتہ, تو وہاں سے اس کے بعد مین وائل میں اپنی ریسرچ مطلب کر رہا تھا کہ کہاں پہ مجھے جو ہے رہنے کے لیے جگہ مل سکتی ہے. تو وہ اسٹوڈنٹس جو ہیں موسٹلی اسٹوڈنٹ اکوموڈیشن میں رہتے ہیں, تو وہ ایکسپینسو ہوتا ہے, وہ تقریباً 600 سے 800 پاؤنڈس تک جو ہے نا آپ کا منتھلی ہوتا ہے. اور ہوتا کیا ہے اسٹوڈنٹ اکوموڈیشن, میں نے فرض کرے نہیں دیکھی ہوئی, مجھے اسٹوڈنٹ اکوموڈیشن میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا بیڈ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور ساتھ میں ٹیبل ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور آپ کا واش روم ہوتا ہے, یعنی اسٹوڈیو ہوتا ہے. اور وہ بیسیکلی اگر پاکستان میں کوئی مطلب کنال کا گھر ہے تو اس میں جو ایک کمرہ ہے نا اسی کے اندر وہ سب کچھ ہوگا. اچھا, مطلب وہ باتھ روم میں صرف آپ مطلب کوئی زیادہ عالیشان یا اس طرح کا بس وہ چھوٹا سا ایک کارنر میں, ہاں ٹھیک ہے, اس کے اندر شاور بھی ہوتا ہے اور اس کے اندر ہی وہ سارا کچھ, اور کھانا بنانے کا کچھ ہوتا ہے, کھانا بنانے, کیونکہ اب یہ بھی ہوتی ہے ایک قسم کی شیئرڈ اکوموڈیشن ہی ہے کہ اس میں وہ 5 بچے رہ رہے ہوں گے, ان کے پاس ہر کمرے میں واش روم علیحدہ اپنا ٹیبل ہوگا, لیکن کچن جو ہے وہ شیئر کرنا ہوگا. تو اس طرح کر کے جو ہے نا ایک فلیٹ ٹائپ ہوتا ہے. اچھا اچھا, اور اس چیز کا وہ 700 600 ڈفرینٹ چارجز ہوتے ہیں, لیکن کافی ایکسپینسو ہے. ہاں جی بالکل. اچھا اب دوسری اکوموڈیشن پہ آ جائیں, اگر وہ اسٹوڈنٹ اس سے اکوموڈیشن سے باہر آتے ہیں, اگر وہ اس سے باہر آتے ہیں تو ایک تو ان کو تھوڑا سا دور ہوگا یونیورسٹی کیمپس سے, لیکن یہ ہے کہ وہ اوبویسلی مطلب چیپر ہوگا اور ویلیو فار منی ہوگا اس میں. تو اس میں پھر میں نے جب میں اپنا ہفتہ گزارا تھا اپنے مطلب کزن کے پاس رہ رہا تھا, تب میں نے دیکھا تھا فیس بک مارکیٹ پلیس پہ جو ہے نا میں وزٹ کر رہا تھا لوگوں کو, تو وہاں پہ پھر میں نے 2-3 وزٹ کیے, پھر مجھے آپ مل گئے تھے, تو پھر میں نے کہا کہ یہ جو ہے نا اچھی جگہ ہے, اور پھر ادھر ہی میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ادھر ہی رہا تھا. تو یہ آپ کی نسبت زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے. اچھا اس میں اب آپ نے بتایا کہ آپ یونیورسٹی سے باہر آ گئے, اب جو لوگ یونیورسٹی میں رہ رہے ہیں ان کا ٹریول زیرو ہے, ان کا ٹریول زیرو ہے. تو جو باہر رہ رہا ہے, اب برمنگھم کی بات کرتے ہیں, اس سے پھر لوگ لنڈن کو خود بھی کمپیئر کر سکتے ہیں, برمنگھم میں ٹریول کاسٹ آپ کی منتھلی کیا ہے؟ منتھلی 46 پاؤنڈز ہے. اسٹوڈنٹ اگر آپ کو پاس وہ یونیورسٹی سے ایک لیٹر ملتا ہے, وہ اگر آپ ان کی جو ایپ ہے اس پہ ان کو سینڈ کر دیں تو وہ آپ کو جو ہے 46, ویسے 60 پاؤنڈز ہے میرے خیال سے, اور جتنا مرضی ٹریول کرنا ہے ویسٹ مڈ لینڈز میں آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ صرف بس ہے یا ٹرین بھی؟ یہ صرف بس ہے, ٹرین کا الگ ہے. اچھا ٹرین کا الگ ہے, ٹھیک ہے. لیکن اگر برمنگھم کے اندر ٹریول کرنا ہے تو ٹرین چاہیے نہیں, پھر تو بسز چاہیے نا, یا کسی بھی سٹی میں. ہاں جی. لنڈن میں ایسے ہے, جو لنڈن میں آنے والے لوگ ہیں ادھر ٹیوب ہے, انڈر گراؤنڈ ٹیوب ہوتی ہے, وہ اوبیسلی ادھر سے آلموسٹ ڈبل ہوگا, یا ہو سکتا ہے ٹرپل بھی ہو. وہ ایکسپینسو ہے, لیکن یہ ہے کہ اس کے اندر زونز ہوتے ہیں. اب برمنگھم میں زون 1 to زون 6 ہے, تو ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی یونیورسٹی کس زون میں ہے اور آپ رہتے کس زون میں ہو. اگر آپ بس لینا چاہتے ہو وہ بھی مل جاتی ہے. بس نیٹ ورک لنڈن کا بہترین ہے برمنگھم سے, کیونکہ برمنگھم میں میں نے بھی ٹریول کیا اور لنڈن میں ٹریول کیا, وہاں کا اوبیسلی نائٹ بسز, ڈے بسز, اور ایوری فیو منٹس بسز آتی ہیں وہاں, تو وہاں پہ یہ, لیکن وہ اس کی پھر کاسٹ بھی ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن جیسے آپ نے بولا, ہم بھی جب اسٹوڈنٹ آئے تھے تو وہ اسٹوڈنٹ کارڈ کے اوپر آپ کو کافی ڈسکاؤنٹ مل جاتا ہے, یہ ایک اچھی چیز ہے. تو ایون کہ آپ یونیورسٹی سے باہر رہتے ہو تو ٹریول کاسٹ آپ کی اتنی زیادہ نہیں ہے اوبیسلی, تو ورتھ کرتا ہے پھر بھی, ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں, آپ کا جو ہے وہ فوڈ, آپ کا اب اکوموڈیشن تو شارٹ ہو گئی, سیکنڈ چیز آپ کی فوڈ ہے. آپ کو دن رات اوبیسلی آپ اسٹڈی بھی کر رہے ہو, کام بھی کر رہے ہو, بیچ میں کھانا بھی کھانا ہے آپ کو, تو اس کا بہترین کیا ہے, کیا کیا جائے؟ آپ نے شروع میں کیا کیا, کیسے اس کو کھانا سیکھ گیا تھا بنانا؟ کھانا ایک, اچھا یہ میں ایک چیز ایمفسائز کرنا چاہوں گا کہ جو لوگ پاکستان سے آ رہے ہیں نا, وہ ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ باہر کی زندگی جو ہے نا اس میں بڑا آپ کو عیاشی کرنی ہے اور پارٹیز ہونی ہے اور یہ وہ, لیکن یہاں کی زندگی جو ہے نا وہ ٹف ہے اور مطلب شدید بزی ہے اگر آپ نے مطلب اپنے آپ کو چیزوں میں انوالو کیا ہوا ہے. تو ایک نارمل جو دن ہوتا ہے وہ آپ نے صبح اٹھنا ہے, ناشتہ بنانا ہے. میں ناشتے میں گرنولا اور دودھ, یہ ایزی ہوتا ہے, جلدی بندہ کھا لیتا ہے. کھا تو ویسے بندہ پراٹھے بھی جلدی لیتا ہے, لیکن وہ ملتے نہیں ہیں ادھر, تو اور آتے بھی نہیں ہیں بنانے. اور اس کے بعد یہ ہے کہ اگر آپ نے لنچ کرنا ہے تو وہ بھی میں اپنا خود بناتا ہوں, اور ٹفن میں لے کے چلا گیا اور وہ کھا لیا, اور اس کے بعد پھر واپس آیا یونیورسٹی سے 5-6 بجے.
تو اس کے بعد پھر جم چلا گیا, جم سے واپس آیا, کھانا کھایا, تھوڑی بہت واک کی اور پھر سو گیا. اچھا, اب آپ کا مجھے لگ رہا ہے آپ کافی ماشاء اللہ ہیلتھ کانشیس ہو نا, مطلب آپ کے ڈائٹ سے اور آپ جم شم جا رہے ہو, یہ وہ نہیں تو اکثر اسٹوڈنٹس ادھر یہ چیز کی پرواہ نہیں کرتے, وہ آتے ہیں کہیں جاب شاپ ڈھونڈتے ہیں اور بس وہیں سے کھا پی لیتے ہیں جاب پہ تھوڑا بہت, اور شام کو گھر آ کے سو جاتے ہیں. ان کا اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کا فوکس کیا ہے. اب جہاں کچھ لوگ ہیں وہ واقعی اسٹڈیز کر کے آگے اسکوپ ڈھونڈتے ہیں, کیریئر بنانا چاہتے ہیں, ان کا ایک اور طریقہ زندگی ہوتا ہے. کچھ لوگ ہیں وہ آتے ساتھ ہی کہتے ہیں یار ہم نے اب کام کرنا نا, پیسے بنانے ہیں, قرضے لیے ہوتے ہیں, پیچھے فیملی کو سپورٹ کرنا ہے. اب دونوں طریقے ان کے لیے دونوں ٹھیک ہیں, اس کے لیے وہ ٹھیک ہے, اس کے لیے وہ ٹھیک ہے, لیکن لائف اسٹائل ڈفرینس آ جاتا ہے. تو اچھا, دوسری بات آپ نے پراٹھوں کی, پراٹھے ملتے ہیں میں آپ کو بتاؤں گا کہاں سے, لیکن وہ پاکستان والے نہیں ہوتے ہیں نا, پاکستان والے نہیں ہوتے, لیکن اس میں اگین وہ آ جاتا ہے ہیلتھی اور ان ہیلتھی. تو اب جیسا آپ جو کر رہے ہو تو بڑا لائٹ سا ایک وہ ہے. ہاں جی, بس ایسے ہی ہے, کیونکہ پاکستان میں تو پھر ایسے پراٹھے مطلب ملتے تھے, آپ کو کھانا بنا بنایا مل رہا ہے, کپڑے دھلے دھلائے مل رہے ہیں, آپ کو کسی چیز کی ٹینشن نہیں ہے. یہاں پہ وہ سارے کام خود کرنے پڑتے ہیں, تو اس میں بندہ کو مینٹلی تیار ہونا چاہیے کہ یار کہ اب میں جب کیونکہ پاکستان سے نکل رہا ہوں تو کمفرٹ زون مجھے چھوڑنا ہوگا, اور اس کے بعد جو ہے مطلب اچھا ایک میں ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اکوموڈیشن ہم تھوڑا سا کرتے ہیں کہ چلے آپ کو اکوموڈیشن آپ کو حمزہ بھائی کے ساتھ مل گئی, تھوڑی اچھی مل گئی, ٹھیک ہے, لیکن میں نے ایسے تھوڑی نہیں زیادہ اچھی مل گئی ہے, اب میں ایکسپوز نہیں کرنا چاہتا تو لیکن زیادہ تر میں نے جو شاید آپ نے بھی اپنے دوستوں کے جو یونیورسٹی ان کے ایکسپیرینس شاید انہوں نے شیئر کیا کہ اکوموڈیشن ایک تو ملنا عذاب ہے, دوسری اچھی اکوموڈیشن جو شیئرنگ پہ ملے, اچھے لڑکے ملے, وہ الگ عذاب ہے. تو لوگ یہ نہ سمجھے کہ بھی ہاں چلو کمرہ مل گیا, آگے جو ہے نا آپ کا جو ایزی ہوگی لائف. کتنے ہوتے ہیں جو آپ کو نہیں پتا, اگر آپ 5 بندوں کے ساتھ شیئر کر رہے ہو تو آپ کو نہیں پتا اگلا بندہ ایون جو ہوتا ہے نا کہ پی پلا کے آ رہا ہے, کچھ لڑکیاں لے آتے ہیں, رات کو شور شرابہ ہوتا ہے, تو آپ کو تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن آپ نے کوئی سنا ہے کسی سے کہ بھئی ان کو اس طرح کا کوئی مسئلہ ہو رہا ہو؟ اکوموڈیشن ڈھونڈنا مجھے تو لکیلی مل گیا تھا, ورنہ لوگوں کو کافی مشکل ہوئی ہے. مطلب ابھی 2 مہینے ہو گئے ہیں, میری ایک دوست ہے وہ ابھی بھی جو ہے نا نائجیریا سے آئی ہے, ابھی تک اس کو جگہ نہیں ملی یہاں پہ, تو اس نے وہ واپس ایک چکر نائجیریا کا دوبارہ لگا کے آ گئی, اب جا کے اس کو ملی ہے. مطلب کافی لوگ اسٹرگل کر رہے ہیں, کیونکہ اکوموڈیشن لندن میں تو ہے ہی کرائسس, یہاں پہ بھی کچھ کم نہیں ہے, سارے یو کے میں یہ حال ہے. آپ نے جو بات کی اس سے میں اپنا ایکسپیرینس شیئر کروں گا کہ میں لٹرلی ایسی جگہ پہ رہا ہوا ہوں. زیادہ عرصہ نہیں تھا کیونکہ تب بھی کرائسس تھے جب ہم لوگ آئے تھے, تب بھی اسٹوڈنٹ بہت ان کو دورہ پڑتا ہوتا ہے ہر 10 سال بعد نا, یہ ایسے اسٹوڈنٹ بلاتے ہیں جس طرح بس اینڈ ہو گئی ہے نا. تو میں 5 بندوں کے ساتھ ایک کمرے میں رہا ہوں, تو وہاں پہ ہمیں مذاق سوچتا تھا, ہم کہتے تھے یار رات کو مجھے اس کا خواب آ رہا تھا, وہ کہتا رات کو اس کا خواب مجھے آ رہا تھا. یعنی لٹرلی ہم ایک دوسرے کے ساتھ 5 ایک کمرے میں آپ کتنے بندے کرو گے یار, اور اس کے بعد شاور کی لائن لگی ہوئی ہے, کیونکہ آپ نے اوے تو کر لے پہلے, یار نہیں مینو جان دے, میری ہوگی یہ جاب ہے یہ, اور نہیں مجھے جان دے, مجھے میری کلاس ہے, ٹوائلٹ بھی ایک ہی ہے, کیونکہ یہاں پہ وہ پاکستان والے گھر تھوڑی ہیں کہ ایک کمرے کے ساتھ ایک ٹوائلٹ ایک باتھ روم ہے. یہاں پہ تو پورے گھر میں ایک باتھ روم ہے, اور ایک کمرے میں اگر 4 لوگ رہ رہے ہیں جیسے بھی وہ رہ رہے ہیں. لیکن بات یہ نا جب کرائسس آئے گا تو پھر لوگ انلیگل لیگل تھوڑی دیکھتے ہیں, لوگ کہتے ہیں بھائی جہاں بیڈ مل رہا ہے لیٹو, ایسے ہی ہے. تو وہ, اور دوسری بات ہے وہ شیئر بھی ہو جاتا ہے, آپ کا رینٹ وغیرہ شیئر ہو جاتا ہے, تو لوگ اس کی وجہ سے بھی کرتے ہیں. اب ایک کمرے میں اگر آپ نے 500 دینا ہے, اگر آپ 5 بندے رہ رہے ہو شاید آپ کو 100 200 دینا پڑے. تو وہ یہ چیزیں ہیں, ایسے کرائسس یہاں پہ ابھی بھی ہیں. یہ تو جیسے آپ نے بات کی کہ کچھ لوگ ایسے لکی ہیں جن کو کسی نہ کسی طریقے سے مل گیا, یا جو تیار ہیں اتنے پیسے دینے کے لیے, یا جو تیار ہیں, ایک آپ کو فرض کرو ایک لکیلی ایک فیملی مل جاتی ہے جو کہتے ہیں یار ہمارے پاس ایکسٹرا اسپیئر روم ہے, آپ آ جاؤ. بالکل. تو وہ اس طرح مشکل, کچھ لوگ لکی ہیں, لیکن اگین اکوموڈیشن از ویری ویری ڈیفیکلٹ. اچھا, اس سے تھوڑا سا آگے ایک آخری ٹاپک پہ ڈسکس کرتے ہیں, جو آنے والے لوگ ہیں ان کے لیے بھی تھوڑا فائدہ ہوگا کہ اسٹڈیز کرنے کے بعد یہاں سے جب آپ کو, چلو ابھی شروعات ہے, لیکن آپ کیا دیکھتے ہو ایز اے اسٹوڈنٹ کہ کیا اسکوپ ہے آگے پاکستان سے, کیونکہ آپ یہاں آئے ہو کچھ سوچ کے آئے ہو کہ یہاں کی اسٹڈیز کا ایک اور ویلیو اور ویٹ ہے. تو آپ کے حساب سے آپ نے پاکستان میں ہی پڑھے ہو, یہاں پہ بھی پڑھ رہے ہو ابھی, تو کیا ڈفرینس ہے اور کیا آپ اسکوپ کیا دیکھتے ہو کہ یہاں سے پڑھ کے آپ آگے کیا کرو گے؟ اچھا, تو جو پڑھائی کا ڈفرینس ہے پاکستان میں اور یہاں پہ, کیونکہ میں نے ACCA کیا تو میری ساری کوالیفیکیشن ہے ہی UK کی, اس کے بعد پھر یہاں پہ آ کے ماسٹرز کیا, تو مجھے ان کے پیٹرن کا پتہ تھا کہ یہاں پہ پڑھائی کس طرح ہوتی ہے. لیکن جو لوگ وہاں پہ یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں نا, اب ایکسیپشنل یونیورسٹیز ہیں جیسے لمز, IBA ہو گیا, اس طرح کی جو ٹاپ یونیورسٹیز ہیں, اگر وہاں سے بچہ پڑھ رہا ہے تو مطلب پھر سمجھ میں آتی ہے یار کہ یہ بندہ جو ہے نا, آپ کا ایکسپوجر ہوتا ہے, آپ ویلیوبل مطلب
لوگ جو ہیں وہ وہاں پہ جس کو کہتے ہیں نا کمپیٹنٹ ہوتے ہیں اور ان کا ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ یار میں نے اپنا کریئر بنانا ہے. تو اگر ان لوگوں کے ساتھ بندہ اٹھتا بیٹھتا ہے تو پھر بندے کی لرننگ ڈفرینٹ ہوتی ہے اور ایونچولی پھر بندہ جو ہے نا اپنا ایک مطلب پک کر لیتا ہے کہ یار میں نے کون سی انڈسٹری میں جانا ہے اور کیا کرنا ہے. تو وہ ایک کلیئرٹی ہونا بہت ضروری ہے کہ آپ نے کون سا راستہ پک کرنا ہے. تو میرا یہ تھا کہ فائنانس اور اس میں ہی ہے اور اس لیے میں نے ماسٹرز بھی یہاں پہ اس لیے کر رہا ہوں. تو پلان یہ ہے کہ کنسلٹنگ میں جانا ہے اور اس کے لیے پھر بندہ اپرچونیٹیز ڈھونڈتا رہتا ہے اور کورسز کر لے. سارا کچھ آن لائن اویلیبل ہے, آپ نے بس تھوڑا سا جس کو کہتے ہیں انیشیٹو لینا ہے. صحیح ہے. یعنی آپ کو نظر آتا ہے کہ آپ کی اسٹڈیز کے بعد آپ یہاں پہ یا کینیڈا میں یا کہیں اور ایون کہ پاکستان پیچھے جا کے بھی کوئی جاب شاپ جس طرح کی یو اے ای میں بالکل اس طرح سارا اسکوپ ہے. اچھا ایک اہم سوال ہے کہ اینڈ پہ یہ آخری سوال ہے کہ ابھی آپ کو صرف 2 مہینے آئے ہوئے ہیں تو آپ کو ہوم سکنس ہوتی ہے؟ اچھا وہ ایک وہ شعر ہے نا کہ یا آپ اپنے آپ کو مضبوط کر لیں یا مصروف کر لیں. تو میرے خیال سے میں اپنے آپ کو یہ کہتا ہوں کہ آپ مضبوطی ایک طرف اور مصروف بندہ اپنے آپ کو کر لینا تو آپ کو اتنا زیادہ سوچنے کا ٹائم ہی نہیں ملتا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ صبح بندہ اٹھے, ناشتہ کرے, یونیورسٹی جائے, وہاں پہ اپنا کام کرے, واپس آئے, کوئی ایکٹیویٹی کر لے. جیسے میں آپ کے ساتھ ایک دن بیڈمنٹن کھیلنے چلا گیا تھا, اس طرح بندہ کوئی بیڈمنٹن کھیل لے یا کوئی جم جوائن کر لے, اس کے بعد واپس آئے, کھانا کھائے, اور بیچ میں پھر آپ نے کپڑے دھونے ہیں, اپنے برتن دھونے ہیں, اس میں بھی ٹائم گزر جاتا ہے. تو آپ کو ایونچولی سوچنے کا ٹائم ہی نہیں ملتا ہے. کیونکہ یہ سوال اس لیے بہت امپورٹنٹ ہے. میرے ایکسپیرینس میں ایسے کچھ لوگ آئے ہیں بیچارے جنہوں نے واقعی روئے ہیں. وہ بالکل یعنی آ کے نا کچھ عرصے میں ہوم سکنس ہوئی ہے اور وہ اتنی ڈپریشن میں چلے گئے کہ وہ رونا شروع ہو گیا, ہم نے واپس جانا ہے. ایسے ہی ریگارڈلیس آف جاب گئی باہر میں یہ گیا, وہ کہتے بھائی ہم نے واپس جانا ہے, ہم نہیں کر سکتے. تو مائنڈ سیٹ ہر کسی کا اپنا ہے, نیچر ہوتی ہے, ہیبٹس ہوتی ہیں. ایک اور بھی چیز ہو سکتی ہے کہ اگر آپ فرض کریں آپ جو ہے آپ کا گھر لاہور میں ہے تو آپ اٹھ کے جو ہے نا اسلام آباد یونیورسٹی میں چلے جائیں, کچھ عرصہ ہاسٹل میں رہ لیں. اگر آپ وہ چیز برداشت کر سکتے ہیں نا پھر آپ یہ بھی برداشت کر لیں. صحیح ہے. ٹھیک ہے جناب, تھینک یو سو مچ, آپ نے ٹائم دیا اور ہوپ فلی جو سننے والے دیکھنے والے ان کو کافی اس سے افادہ ہوگا, ہیلپ ملی ہوگی. اور اس کے علاوہ بھی انشاءاللہ آگے بھی اس چیز کو کنٹینیو کریں گے, جیسے جیسے ایکسپیرینس ہوگا ہم شیئر کرتے رہیں گے. آپ لوگوں کے نزدیک بھی کوئی ایکسپیرینس ہو یا کوئی سوال ہو تو آپ ویڈیو کے نیچے کامنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں. ہماری کوشش ہوگی جتنا جلدی ہو سکے آپ لوگوں کے سوالوں کے جواب دیں. اس کے ساتھ ہی اجازت مانگتے ہیں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.